دوستو آج ہم ایک اور اسلامک سٹوری دیکھنے والے ہیں، اور یہ قصہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، جسے قوم سمود کہا جاتا ہے۔ یہ قوم عاد کے بعد کے لوگ تھے، اور یہ لوگ بہت طاقتور تھے، جو پہاڑوں کے اندر اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر گھر بناتے تھے، اور ان کی عمریں بھی بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں۔ یہ لوگ بھی بت پرست تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے کو چنا اور اسے اپنے پیغمبر کے طور پر اسی قوم کی ہدایت کے لیے مقرر کیا، اور یہ صالح علیہ السلام تھے۔ انہوں نے دن رات اللہ کی توحید کی دعوت دینا شروع کر دی، لیکن دوسری قوموں کی طرح ان میں سے بھی بہت کم لوگ راہ حق پر آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بار بار دعوت دینے پر ان لوگوں نے ایک دن ان سے معجزے کا مطالبہ کیا اور کہنے لگے کہ تم تو ہم میں سے ہی ایک انسان ہو، تمہیں اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس بات کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے، اور ہمیں تم سے ایک ثبوت چاہیے تمہاری نبوت کو ماننے کے لیے، اور وہ بھی ہماری مرضی کا ثبوت۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے بعد کیا ایمان لے آؤ گے؟ سب کہنے لگے ہاں ضرور لے آئیں گے۔ ان کے وعدہ کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا مطالبہ پوچھا تو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں اس سامنے والی چٹان سے ایک اونٹنی نکلے جو پورے حمل کے ساتھ ہو، اور پھر وہ اپنے حمل سے ایک بچہ پیدا کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس معجزے کے بعد بھی اگر کسی نے اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کیا، وہ اللہ کے سخت عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ ان لوگوں نے کہا ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ تب صالح علیہ السلام نے چٹان کے پاس بیٹھ کر دعا مانگی تو ان کی دعا کی برکت سے چٹان پھٹی اور ایک حاملہ اونٹنی باہر نکلی۔ یہ معجزہ دیکھ کر پھر بھی کچھ لوگ ایمان لائے، باقی لوگ پھر بھی کفر پر ڈٹے رہے، کیونکہ ان کی قسمت میں ہدایت تھی ہی نہیں۔ پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے، اس اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ پھر وہ دونوں سارا دن گھومتے پھرتے اور جہاں سے چاہتے کھاتے پیتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے قوم سے کہہ دیا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس لیے یہ اللہ کی زمین سے کہیں سے بھی کھانے پینے کا حق رکھتی ہے، اس لیے اسے روکے کوئی بھی نہیں۔ وہ اونٹنی جس کھیت میں جاتی مرضی سے کھاتی، اور کنویں پہ جاتی تو سارا پانی پی جاتی۔ بستی والوں نے شکایت کی کہ ہمارے کھیت تو کھاتی ہی ہے، لیکن کنویں کا پانی پیتی ہے، تو اس دن ہمارے لیے پانی بچتا ہی نہیں۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی کہ ایک دن اونٹنی کنویں سے پانی پیے گی اور ایک دن تم۔ چنانچہ لوگ اپنی باری والے دن پانی پیتے بھی اور اگلے دن کے لیے بھر بھی لیتے۔ وقت گزرتا گیا، اونٹنی بہت موٹی تازی ہو گئی، اس کا دودھ سارے لوگ مرضی سے نکال کر پیتے تو ختم نہیں ہوتا تھا۔ بہت سارے لوگ اس سے تنگ ہونے لگے کہ یہ ہمارے کھیت میں جا کر مرضی سے کھاتی ہے اور کنویں کا پانی پیتی ہے، تو ایک دن کے لیے ہمیں پانی سے محروم کر دیتی ہے، تو وہ اسے قتل کرنے کے ارادے کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے قتل کیا تو اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔ لیکن قوم کے فسادی لوگوں نے اپنا ارادہ نہ بدلا اور اسے قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا۔ قدار بن سالف نامی شخص اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس سرگرمی کو انجام دینے کا ذمہ اس نے خود لے لیا۔ قوم سمود میں ایک عورت تھی جس کا نام انیزہ تھا۔ یہ انتہائی دولت مند تھی اور اس کی 4 خوبصورت بیٹیاں تھیں۔ اس نے قدار سے کہا کہ تم اونٹنی کو قتل کر دو اور بدلے میں میری جس بیٹی سے چاہو شادی کر لینا۔ قدار نے پورا فیصلہ کیا کہ وہ اونٹنی کو ضرور قتل کرے گا، اور اس کے ساتھ مزدہ نامی شخص بھی مل گیا۔ یہ گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی پانی پی کر واپس آ رہی تھی تو مزدہ نے اس پر تیر چلا دیے، جس سے اونٹنی زخمی ہو گئی۔ قدار نے جلدی سے تلوار نکالی اور اونٹنی پر حملہ کر دیا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اونٹنی گر کر تڑپنے لگی اور وہیں مر گئی۔ اونٹنی کا بچہ چٹان کی طرف دوڑا اور وہ زور سے بلبلایا تو چٹان کھلی اور وہ اندر داخل ہو گیا اور غائب ہو گیا۔ جب صالح علیہ السلام کو علم ہوا تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ قوم کے لوگ شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم نے اونٹنی کو قتل کر دیا ہے، اب لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیشہ تم ہمیں ڈراتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے آخری 3 دن رہ گئے ہیں،
3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سب کے چہرے سرخ ہو گئے، تیسرے اور آخری دن سب کے چہرے بالکل سیاہ ہو گئے۔ اب وہ سارے لوگ بہت خوف زدہ ہو گئے تھے۔ چنانچہ اگلے دن کی صبح زور سے زلزلہ آیا اور آسمان سے بجلی کے کڑکنے کی خوفناک آواز پیدا ہوئی، جس سے وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر ہی دہشتناک آواز کی وجہ سے وہیں کے وہیں مر گئے جہاں جہاں وہ بیٹھے تھے۔ وہ بستی ایسے ویران ہو گئی جیسے کبھی آباد تھی ہی نہیں، اور وہ سب لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اور اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ہے: کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، جس کا ترجمہ یہ ہے: قوم سمود نے اپنی سرکشی سے نافرمانی کی جب ان کا ایک بڑا بدبخت آدمی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ان کو اللہ کے رسول نے کہا کہ خبردار رہنا اس اونٹنی اور اس کے پانی پینے کے بارے میں۔ انہوں نے نافرمانی کی اور اسے مار دیا، چنانچہ اللہ نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجا اور ان کو بالکل برابر کر دیا، اور اللہ انجام سے نہیں ڈرتا۔ دوستو، آپ کو یہ قصہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔